نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بدبخت ترین شخص ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت شخص ہے۔ اور تیسرا وہ شخص حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہماری زبان پر درود ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری جو بات ہے اس حدیث پاک سے سیکھنے کو ملی کہ ہمیشہ والدین کی عزت اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا حضور کا فرمان ہے کہ جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا، جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی والدین کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس طرح والدین کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوئی، فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بھی بدبخت ترین شخص ہے۔ تو ماہ رمضان عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ہی عبادت ہے۔ کہ ماہ رمضان میں ہم سحری کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت، سحری کے بعد نماز فجر پڑھنا یہ بھی عبادت، اور پھر دن کو رزق حلال کے لیے کاروبار کرنا، محنت مزدوری کرنا یہ بھی عبادت، شام کو افطاری کرنا یہ بھی عبادت، تراویح پڑھنا یہ عبادت، پھر تراویح پڑھ کے سحری کے انتظار میں سو جانا یہ عبادت۔ تو ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، جمعہ کے بارے میں حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شب جمعہ اور بروز جمعہ ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشتا ہے کہ جو عذاب کے حقدار ہو چکے تھے۔ تو اس جمعے کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو بخش رہا ہے۔ لیکن اس ماہ رمضان میں بھی جو شخص بخشش سے محروم رہا وہ بدبخت ترین شخص ہے۔ ماہ رمضان میں جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گناہگاروں کو بخش رہی ہے تو وہیں پر اس مہینے کی بے حرمتی، اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں اور اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ایک بار زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کی، الہی اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے تمام ختم ہو گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور میں آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی
اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا الہی میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ تو اس حکایت سے ماہ رمضان کی بے حرمتی کا وبال معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی بے حرمتی یہ قبر میں عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ماہ رمضان کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور ماہ رمضان میں دیکھیے کہ رمضان سے ایک دن پہلے ہمارے لیے کھانا حلال تھا، یعنی دن کے وقت جو ہی ماہ رمضان شروع ہوا وہی کھانا جو ہمارے لیے حلال تھا رمضان کی وجہ سے وہ کھانا اب ہمارے لیے حرام ہو گیا، دن کے وقت وہ کھانا حرام ہو گیا۔ تو رمضان کی وجہ سے جو حلال چیز دن کے وقت حرام ہو سکتی ہے، تو جو حرام چیز ہے وہ تو بدرجہ اولا حرام ہے، یعنی حلال رزق، طیب رزق، پاکیزہ رزق وہ ہم دن کے وقت نہیں کھا سکتے۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حرام کر دی ہے کہ گناہوں سے بچنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، تکبر، حسد، گالی گلوچ، کسی پر بہتان لگانا، تو یہ چیز تو پہلے ہی حرام تھی، ان کو تو بدرجہ اولا آدمی کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ جب انسان حلال پاکیزہ رزق سے رک گیا ہے تو جن چیزوں سے رکنے کا پہلے ہی حکم ہے ان سے تو روزے دار کو زیادہ رکنا چاہیے۔ اب یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور برائی نہ چھوڑے، بری بات نہ چھوڑے، اپنی زبان کو برائیوں سے تر رکھے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے تر رکھے، اپنے کانوں کو گندی باتیں سننے میں مشغول رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک روزہ چھوڑ دیا تو زمانے بھر وہ روزہ رکھتا رہے، اس روزے کی قضا پوری نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک روزہ چھوڑنے کی اتنی زیادہ انسان کو محرومی ہے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس سے میں گزرا، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ یعنی روزہ رکھ لیتے صبح اور دن کو جب بھی کھانے کا دل کیا تو افطار کر دیتے تھے۔ تو جو آدمی روزہ بالکل ہی چھوڑ دے، رکھے ہی نہ،
اس کا کتنا زیادہ وبال ہوگا۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ انسان کو اپنے صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تمام ہی اعضاء کو گناہوں سے بچانا چاہیے، یعنی اعضاء کا روزہ رکھیں۔ اور اعضاء کا روزہ کیسے ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف جائز کاموں کے لیے اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن کریم دیکھیے، علماء کرام کو دیکھیے، نیک بندوں کا دیدار کیجیے، اللہ تعالیٰ دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کی وادیوں کے کہکشات دیکھیے، مدینے کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد و مینار دیکھیے، میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاریوں کی بہار دیکھیے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا روزہ ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل رکھیے، ڈبل 12 گھنٹے رکھیے کہ 30 دن اور 12 مہینے یہ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اور اسی طرح کان کا روزہ بھی ہے کہ کانوں سے صرف جائز باتوں کو سنا جائے، مثلا کانوں سے تلاوت قرآن سنیں، اچھی بات سنیں، اذان سنیں، اقامت سنیں، اور ہرگز ہم اپنے کانوں سے گانے باجے، موسیقی نہ سنیں، جھوٹے چٹکلے نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کی عیب نہ سنیں۔ تو یہ کانوں کا روزہ ہے۔ اسی طرح زبان کا روزہ بھی ہے، اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے ہماری زبان حرکت میں آئے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، کسی کو نیکی کی دعوت دیجئے، کسی سے دین کی بات کیجئے، فضول گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی یہ زبان سے ہرگز نہ نکالی جائے۔ اور یاد رکھیے، ایک بات بولی جاتی ہے کہ چمچہ اگر نجاست سے آلودہ ہو جائے تو وہ پانی کے ساتھ پاک ہو سکتا ہے، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو جائے تو اسے 7 سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے۔ تو اپنی زبان سے ہرگز فضول بات کو نہ نکالیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یہ ہم آخر میں سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ روزہ رکھو، اور جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی افطار نہ کرے۔ تو لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے رہا ہوں، اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے رخ پھیر لیا۔ اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آنی، حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے کہ وہ روزہ کھول لیں۔ اب حضور نے پھر رخ پھیر لیا، دوسری تیسری مرتبہ پھر عرض کیا، چوتھی مرتبہ پھر عرض کیا۔ آخر کار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں کہ وہ سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان کو حکم دو کہ وہ اگر روزے دار ہیں تو کیا کریں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا، تو ان دونوں نے کیا کی تو قید سے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی، تو مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی غیبت کی تھی۔ غیبت ہے کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں باتیں کرنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اگرچہ وہ برائی اس میں موجود ہے، دوسروں کو اس کی وہ برائیاں بتانا، یہ غیبت ہے۔ تو روزے کی حالت میں غیبت، بلکہ کوئی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت، چغلی، یہ کام تو پورا سال ہی 12 مہینے ہی حرام ہے۔
تو رمضان میں ان کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے. تو ماہ رمضان کی برکت سے اللہ نصیب کرے تو ہم ہمیشہ کے لیے ان تمام برائیوں سے بچ جائیں. اور ہمیشہ آپ تمام احباب کی یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہے، ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچانے کے لیے آیا ہے. تو ہم نے ماہ رمضان میں بھی ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، اور ماہ رمضان کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ہم نے ان برائیوں سے محفوظ ہو جانا ہے.